ایسا نہیں ہے کیونکہ میں نے ٹریڈ کی اجازت دے دی، کاروبار کی اجازت دے دی، بزنس کی اجازت دے دی ہے، لیکن میں نے سود خوری سے لوگوں کو منع کرا دیا ہے۔ اب اس کے پیچھے جو سب سے بڑا فلسفہ ہے وہ صرف ایک ہے، اللہ رب العزت محنت کو پسند کرتے ہیں، مفت خوری کو پسند نہیں کرتے۔ سود کیا ہے؟ ایک طرح کی مفت خوری۔ سود کیا ہے؟ ایک طرح کی ایکسپلائٹیشن۔ سود کیا ہے؟ کسی مجبور، کسی مکور، کسی زیر دست کے خاص حالات میں اس کو ایکسپلائٹ کر کے پیسے لے لینا۔ اب دیکھیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے قرضوں میں جکڑے ہوئے لوگ سود کی وجہ سے بک جاتے ہیں، ان کا سارا کچھ بک جاتا ہے، سانحے ہو جاتے ہیں۔ دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ میڈیا دیکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے، ہوتے رہتے ہیں۔ That is why Allah has forbidden الربا. Those who after receiving admonition from their Lord desist shall be pardoned for the past. لیکن وہ پرووائزو جس کا ذکر ابھی میں آپ کے سامنے کر رہا تھا کہ قرآن میں قانون کا تصور یہ ہے کہ سزا ہے، خدا کہتے ہیں ہاں سزا ہے، ملے گی، بالکل ملے گی۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا و شر یرا، جس نے اتنی سی بھی کوئی نیکی کی اس کو صلہ ملے گا، اس کو بدلہ ملے گا، اس کو اجر ملے گا، اس کو انعام ملے گا، اس پہ اس کو پرائز ملے گا، اس پہ اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا، اللہ کے دربار میں اس کے پسندیدہ بندوں میں چلا جائے گا۔ لیکن جس نے دوسری طرف چھوٹا سا بھی جرم کیا، یہ کوئی نہ سمجھے کہ وہ بخشا جائے گا، اس کی سزا ہے۔ لیکن ساتھ مغفرت کا رستہ کس طرح کھلتا ہے، بریت کا رستہ کس طرح کھلتا ہے، مہربانی کا رستہ کس طرح کھلتا ہے۔ رب العالمینی کا دعویٰ کیا ہے؟ رب العالمینی کا دعویٰ یہ ہے shall be pardoned for the past۔ وہ جو معافی مانگ لیتے ہیں، صدقے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ اب نہیں کروں گا، اور اس کے بعد اس پہ کھڑے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش بھی ہے، معافی بھی ہے، اور معافی کے ساتھ ساتھ واپسی بھی ہے۔ دس از نمبر ون۔ اور دوسرا، their case is for Allah to judge۔ وہ ایک ایسے عادل، منصف جج، چیف جسٹسوں کے بادشاہ کے پاس ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ خود کرے گا۔ اس لیے جو سماجی رویے ہیں ہمارے، اور معاشرتی رویے ہیں ہمارے، خاندانی رویے ہیں ہمارے، قومی رویے ہیں ہمارے، اس میں ایک چیز کو بطور رویہ شامل کرنے کی ضرورت ہے کہ غلطی کے بعد کوئی راندہ درگاہ نہیں ہو جاتا۔ وہ صرف ایک تھا جس نے کہا میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، جس نے کہا سب سے زیادہ میں جانتا ہوں، جس نے کہا ایسا بنا رہے ہو جو زمین میں جا کے فساد کرے گا۔ وہ صرف ایک ہے، باقیوں کے لیے شرط صرف ایک لگائے گی جو میں اگلی آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ The case is for Allah to judge۔ اللہ رب العزت بطور جج ان کے مقدمے کا خود فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے انسان کو اجازت ہی نہیں دی گئی کہ ہم یہ فتویٰ دے سکیں کہ یہ تو مارا ہی گیا، پرماننٹلی گیا جی، اب اس کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ نہ، یہ کام کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کام خدا کے قانون اور لاز ان قرآن میں منع کیا گیا ہے۔ You can't do this۔ The judgment lies with the Allah Almighty۔ وہ سب سے بڑوں اور سب سے طاقتوروں کا جو طاقتور جج ہے، یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور فیصلہ کیا ہے؟ But those who repeat the offense are companions of the fire۔ They will abide therein forever۔ لیکن ایک اس میں سے لوگوں میں سے ایسی قسم ہے جو صرف آگ کا ٹھکانہ رکھیں گے، آگ کا ایندھن بنیں گے، آگ کے اندر رہیں گے۔ کب تک؟ abide therein forever، ابدالآباد تک۔ اور وہاں پہ کوئی سورج والا دن اور رات نہیں ہے، وہاں دوسرے دن اور رات ہوں گے، پتہ نہیں کیسے ہوں گے، اس بحث میں اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا، کبھی اس پہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا آپ سے۔ لیکن ارشاد کیا ہوا؟ دو لوگوں کو لیے معافی کا راستہ کھلنے کے بعد پھر جب بند ہوتا ہے تو مستقل بند ہو جاتا ہے۔ نمبر ون، ڈیسپریڈو۔ نمبر ٹو، ہیبچول اوفینڈرز۔ یہ لیگل ٹرمینالوجیز قرآن کریم سے آج کی دنیا کی جو قوانین ہے، پاکستان کے اندر بھی یہ قانون، ساری دنیا کے اندر یہ قانون ہے، ضمانت کے مقدمات میں یہ قانون لگتا ہے، سزا دیتے ہوئے یہ قانون لگتا ہے۔ فرسٹ اوفینڈر کون ہے؟ جس نے پہلی دفعہ کیا تھا۔ اچھا، قانون کہتا ہے ہلکا ہاتھ رکھو، ہو سکتا ہے سدھر جائے، شدید سزا نہ دو، ہو سکتا ہے واپس آ جائے،
یہ کانسیپٹ قرآن سے آج 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن ناطق تھے ان کے ذریعے ہم تک پہنچا. اور دوسرے کون لوگ ہیں؟ جو ڈیسپریٹ لوگ ہیں، جرم جن کی سرشت بن جاتا ہے، بغاوت جن کی سنت بن جاتی ہے، اور پیروی وہ کس کی کرتے ہیں؟ فرعون کی. ایک سزا آتی تھی، وہ بغاوت دوبارہ اعلان کر دیتا تھا، کہتا تھا گزر گئی نا، کدھر گئی؟ دوسری آتی تھی، کہتا تھا پھر چلی گئی. تیسرا عذاب آتا تھا، اس نے کہا میں ماننے والوں میں سے نہیں ہوں. اور اس انکار اور استنکار اور بغاوت اور کج روی کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج وہ عبرت کی نشانی کے طور پہ سوکھی ہڈیوں اور خشک چمڑے کے ساتھ دنیا کے عجائب گھروں میں کبھی ایک ملک میں ہوتا ہے، کبھی دوسرے ملک میں ہوتا ہے. یہ بھی اس کا وعدہ تھا کہ میں تمہیں عبرت کی مثال بناؤں گا، اور وہ عبرت کی مثال بنا کے اس نے دکھا دیا مالک ارض و سما نے. اس لیے یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ واپسی کا در کھلا ہے، لیکن دہرانے والے کے لیے نہیں، ڈیسپریٹ کے لیے نہیں، ریپیٹر کے لیے نہیں، ریکرنس کے لیے نہیں، جو مذاق بنائے اس واپسی کے راستے کو اس کے لیے نہیں، جو اس راستے کو مغفرت کا، نجات کا راستہ سمجھے اس کے لیے ہاں. مضمون تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں. I take you, ladies and gentlemen, now to Surah As-Saff, verse number 10 and 11. اس میں ایک اور قسم کا ٹریڈ، جو پہلا ہمارا 17واں لیکچر تھا اس کی گفتگو کے دوران میں نے یہ کہا تھا کہ اس مضمون میں وہ ٹریڈ آئے گا جو بہترین ٹریڈ ہے. اور ٹریڈ کی دو قسمیں میں نے بیان کی تھی، ایک دنیاوی ٹریڈ اور ایک ٹریڈ وہ جو انسان اپنے مالک کے ساتھ، ایک سودا وہ جو انسان اپنے رب کے ساتھ، اور ایک کاروبار وہ جو بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ کرتا ہے. اب اس کا مرحلہ آ گیا. Oh, you believe, shall I guide you to a trade that will save you from a painful torment? اللہ رب العزت نے استفہامیہ انداز میں ہم سے سوال کیا کہ تم کہتے ہو میں نے تمہیں مان لیا، تو کیا میں تمہیں گائیڈ کروں ایک ایسے کاروبار کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب علیم، ٹارمنٹ، اس سے تمہیں نجات دلا سکتا ہے. آگے ارشاد ہوا that you believe in Allah and his messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and that you strive hard and fight in the cause of Allah with your wealth and with your lives, and that will be better for you if you but knew. پھر ان کے لیے جو سوچتے ہیں، ان کے لیے جو تفکیر کرتے ہیں، ان کے لیے جو فکر رکھتے ہیں، ان کے لیے جو غور کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو میں تھوڑا سا تکسیر لفظی کے ساتھ توڑ کے پڑھنا چاہتا ہوں. that you believe in Allah. کون سا ٹریڈ ہے؟ اللہ رب العزت نے اب ٹریڈ کی شرائط گنوانی شروع کر دی کہ ایسا سودا تم کرو گے جو تمہیں عذاب علیم سے بچا سکتا ہے. اس سودے کا پہلا ایگریمنٹ آپ کو کرنا پڑے گا that you believe in Allah, کہ اللہ کے ساتھ پھر ذات و صفات میں کسی کی شرکت کی بھی گنجائش کوئی نہیں ہے. اس کو آپ نے مالک مانا، مالک کل. اس کو آپ نے مالک مانا، مالک ارض و سما. اس کو آپ نے مالک مانا، مالک کون و مکان. اس کو آپ نے مالک مانا، مالک کائنات. اس کو آپ نے مالک مانا، مالک ارض، مالک جن و انس، مالک دنیا اور آخرت. پورا مالک اس کو بلیو کرو. نمبر 2 اینڈ ہز میسنجر، اور اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پہ ایمان لاؤ. یہ اس ایگریمنٹ کی دوسری شرط. تیسری شرط that you strive hard and fight in the cause of Allah, کہ تم اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، صحیح کرو اور جہاد کرو. یہاں میں تھوڑی سی علمی تشریح جہاد کے لفظ کی جو ماڈرن لینگویجز کے اندر ملتی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور نوجوان نسل کو مخاطب کر کے رکھنا چاہتا ہوں. اینڈ فائٹ ان دی کاز آف اللہ، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو. یہ اس کی چھٹی قسم آ گئی. اینڈ کیسے جنگ کرو؟ نمبر 1 ود یور ویلتھ. صرف تلوار سے نہیں ہے، صرف توپ اور تفنگ سے نہیں ہے، صرف تیر سے نہیں ہے. ود یور ویلتھ. بہت سارے لوگ آپ کے دوست اگر ہوں تو آپ رویہ دیکھتے ہیں، وہ آپ کے لیے کئی قربانیاں دے سکتے ہیں